ویلکم بیک اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عسکری قیادت نے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف ہر ممکن اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت GHU راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور، ملک کے داخلی اور خارجی سلامتی صورتحال سمیت شمال میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر سرحدی علاقوں میں افغانستان اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ملک کی سالمیت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس میں پاکستان مخالف اداروں کی جانب سے کی جانے والی ملک دشمن سرگرمیوں کا قلع کما کرنے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور ملکی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاک افغان سرحد کے قریب ہنگو میں 50 سے زائد دہشت گردوں نے FC کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ہنگو میں پاک افغان سرحد کے قریب منگور سر چیک پوسٹ پر درجنوں دہشت گردوں نے FC کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آور افغانستان کے راستے داخل ہوئے اور واپس اسی جانب فرار ہو گئے۔ ہنگو میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کے بعد ٹل اور دوآبا کے علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پشاور کے علاقے دھوس امر باغ میں سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاناما لیکس پر گرما گرم بحث کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو کوئی نہیں مانے گا، پاناما لیکس عالمی ایشو بن چکا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں شروع ہوا تو پاناما لیکس پر تحریک التوا جمع کروائی گئی، جس پر اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ آف شور کمپنیوں پر تحریک التوا جمع کرائی ہے جس پر بحث کرائی جائے۔ آف شور کمپنیوں پر بات ٹاک شوز کے بجائے پارلیمنٹ میں کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر کے جواب میں وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت کو بحث پر اعتراض نہیں، قواعد و ضوابط کے مطابق کھل کر بحث کرا لیں، عوام کو بحث کا پتہ چلنا چاہیے۔ خواجہ آصف کے جواب میں PTI کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شکر گزار ہوں کہ وزیر صاحب نے تحریک التوا پر اعتراض نہیں کیا، تحریک التوا طریقہ کار کے مطابق ہی جمع کرائی ہے۔ اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے سید خورشید شاہ نے کہا کہ پاناما لیکس میں 200-250 پاکستانیوں کا ذکر ہے۔ پاناما لیکس کا معاملہ PTI یا کسی میڈیا نے نہیں اٹھایا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ حسین نواز نے اعتراف کیا کہ ٹیکس بچانے کے لیے باہر کمپنیاں بنائیں۔ وزیراعظم کو قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سمجھ نہیں آتا وزیراعظم کو خطاب کے لیے کس نے دھکا دیا۔ خورشید شاہ نے اپنے خطاب میں سوال کیا کہ آپ برے وقت کے لیے پیسے باہر لے گئے تو کیسے لے کے گئے؟ پیسے منی لانڈرنگ سے باہر گئے یا کسی اور طریقے سے گئے؟ دنیا کی بڑی اسٹیل مل سے زیادہ پیسہ آپ کی اسٹیل مل نے کمایا۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ قانون کے تحت کمیشن میں حاضر جج کی تقرری لازمی نہیں، جوڈیشل کمیشن کے ارکان کا آج کل میں نام آ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حاضر یا ریٹائرڈ جج کمیشن کی تقرری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاناما لیکس کے اثرات پر پوری دنیا کے حکمران اور اشرافیہ ہل کر رہ گئے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف کے خاندان سمیت دیگر بڑی شخصیات کے نام پاناما لیکس میں آنے کے بعد پاکستانی سیاست میں بھی ایک طوفان برپا ہے۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد سے ہنا راجپوت کی رپورٹ۔ پاناما لیکس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا، وزیر اعظم نواز شریف اور شریف خاندان بھی نشانے پر آ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں بنانے کا اعلان کیا۔ آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔
دیکھیں جی، پاکستان میں بھونچال تو اللہ ہی لاتا ہے، اور آنے پہ آیا یہ بھونچال تو پتہ نہیں لگتا، حفاظتی کوئی اقدام کام نہیں آتے. دعا کرو کہ کوئی بھونچال نہ آئے، ان کو اسی طرح لتر پڑیں چھتر پڑیں، یہ ملک آگے چلے. کوئی ایسا ادارہ یا فوج آگے نہ آئے، انہی سے کام لے، ورنہ یہ سارے چور پھر کٹھے ہو کے فوج کو پڑ جائیں گے. دیکھیں، سیاسی بلچال لانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، مگر سیاسی بلچال اس طرح نہیں آئے گا، کیونکہ وین یو آر کلیئر، اور اس وقت آپ کا ملک ترقی کی راہوں کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کی الیکٹریسٹی اور آپ کی گیس، آپ کی ترقی کی طرف 46 بلین کا چائنا کا کوریڈور بن رہا ہے، تو پاناما لیکس کافی ملکوں میں یہ چیز ہلچل مچائی جا رہی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایسی ہلچل کئی دفعہ مچاتی ہے. ہمیں نہیں مچنا، ہمیں یہاں پر ترقی چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، اور انشاءاللہ یہاں پر ہوگی. جب انہوں نے کہا ایک کمیشن بن جائے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو ہمیں ان ڈیٹیل میں جانے کی، پھر ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی کس قسم کا نہیں، یہ تو الزامات ہیں، اور پاناما لیکس نے جو بھی اگر ان کے شفاعت کیے ہیں، اس میں کتنے حقائق ہیں، کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر نے فوری طور پر جو کمیشن جو بنا دیا ہے، اور اس میں کمیشن میں لوگ جو بھی اگر ہیں اعتراض لائیں، اور انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ حقائق سامنے آئیں گے، لوگوں کو صحیح پتہ لگے گا، تو کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں. جی ہاں، بہت اچھا ہے، ریٹائرڈ ججز کی ہو سکتا ہے، کیونکہ ریٹائرڈ جج اب وہ ریٹائرڈ ہیں تو وہ کسی دباؤ میں بھی تو نہیں آ سکتے، کوئی اور لالچ بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو ایک آزادانہ طور پر وہ کمیشن فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھو، جو بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ صحیح جو ٹیک تک پہنچے اور صحیح وہ دے، وہ ہم یہ چاہتے ہیں. اس میں صرف ججز والی بات نہیں ہے، اس میں ٹائم لیمٹ ہے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہے. یہ سب چیزیں صحیح ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. ابھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کہہ دیا ریٹائرڈ ججز، ابھی کچھ پتہ نہیں، یا تو چیف جسٹس مقرر کرے، چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کرے ججز کو، تو تب کچھ صورتحال واضح ہوگی. ابھی ہمیں نظر نہیں آتا. ابھی یہ بھی انہوں نے تو کہا جوڈیشل کمیشن، لیکن یہ تو انکوائری ہوگی. اگر ایسے ہی ہوگا تو وہ تو انکوائری ہوگی، انکوائری کمیشن ہوگی. تو جوڈیشل کمیشن کے لیے جیسے پہلے کیا تھا اس میں عمران والے کیس میں، مگر اس کے لیے اسپیشل ڈسپنسیشن انہوں نے کی تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ چیف جسٹس 2 یا 3 ججز کی جو کمیشن ہے وہ اپوائنٹ کر دے، اور ٹائم لیمٹ مہینہ ڈیڑھ کا رکھے زیادہ سے زیادہ، اور ٹرمز آف ریفرنس بھی واضح ہونے چاہیے تاکہ کچھ سامنے آئے. دیکھیں، گو کہ اس وقت اور بھی ملک میں انویسٹیگیٹو ادارے اور ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ حکومت کے تابع آتے ہیں، اس لیے اپوزیشن نے کبھی بھی ان پہ اعتماد کا اظہار نہیں کرنا تھا، چاہے وہ FIA ہو چاہے وہ نیب ہو. اس لیے ایک عدالتی کمیشن بنایا گیا. باوجود اس بات کے کہ پاناما لیکس میں پرائم منسٹر نواز شریف کی ذات کے حوالے سے، ان کی بزنس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی، لیکن ان کے 2 بیٹوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. حالانکہ ان کے بھی کاروبار کو یا ان کے بھی کسی فعل کو کوئی غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے کمیشن عدالتی اس لیے بنایا کہ تمام الزامات جو یہاں لگ رہے ہیں اور میڈیا پہ جو کاغذات لہرائے جا رہے ہیں، وہ سارے ثبوت کمیشن کے سامنے رکھے جائیں، اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے جو پرائم منسٹر کی فیملی نے غلط کیا ہے. انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. یہ بات بہت جلد پوری قوم کے سامنے آ جائے گی. دیکھیے کہ جھوٹ کوئی نہیں بولا گیا ہے، ایک کمیشن بنانے کو کہا گیا تھا جو انہوں نے کمیشن بنا دیا. اب یہ ہے کہ کمیشن کا کام ہوگا کہ انویسٹیگیشن کریں، معلوم کریں کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہ تو اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہوتا ہے، اور یہ بلا وجہ بات کو بتنگڑ بنانے بیٹھے ہوئے. اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں جو وہ خود کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. میاں صاحب کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میاں صاحب کا پاناما میں کہیں پہ کوئی رول نہیں ہے، ان کا نام تک نہیں ہے. پھر ان کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے بلا وجہ کا؟ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے نا، ریٹائرڈ ججز ہیں نا، تو کیا ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ریٹائرمنٹ کے بعد، یا بھی باقی ہے؟ یہ تو انسٹیٹیوشنز کی بات ہوتی ہے، کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے، جو کہ ہے موجود. یہ جو کچھ بھی ہے ایک سازش کے تحت ہوتی ہیں کچھ چیزیں،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویسے ہی من گھڑت بنائی جاتی ہیں. اب آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، میڈیا سے زیادہ بہتر آنکھ کسی کی نہیں ہوتی. اب اس ملک کے اندر ایک انقلابی اقدامات ہونے جا رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہونے جا رہے ہیں، جن میں اب نکھار آنے والا تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، سازش کی ہے، انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہو گئی. ICJ نے تحقیقاتی ادارے کا کردار ادا کرتے ہوئے بے لاگ آزادانہ طور پر تحقیقات سامنے رکھ دی اور ان تحقیقات کے بعد تمام معاملات اور تفصیلات سامنے لانے کے بعد متعلقہ افراد کو ٹیکس بچانے والی شخصیات کی فہرست میں شامل کر دیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کا نام بھی سر فہرست تھا. ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن چاہے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں ہو یا حاضر سروس ججز کی، اگر کمیشن ہی بنے گا تو تبھی جا کے کسی فیصلے پر پہنچا جائے گا. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی ٹی وی، اسلام آباد. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کی ترقی کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہے. وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکنہ معاونت فراہم کرے گی. غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کے لیے گلگت بلتستان میں شاندار سیاحتی مواقع تلاش کیے جانے چاہیے. انہوں نے یہ بات گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے ملاقات کی. وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے مسلم لیگ نون کو دیے جانے والے مینڈیٹ کا تقاضا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کو ترجیح دی جائے. انہوں نے کہا کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کا مقصد علاقے میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے تاکہ بے روزگاری اور غربت میں کمی آئے. پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ بھارتی تحقیقاتی ٹیم کا پاکستان میں آنے کا کوئی امکان نہیں. نئی دہلی حکومت جامع مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں. نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ بھارت جامع مذاکرات نہیں چاہتا، اس لیے وہ دونوں ممالک کے درمیان امن معطل اور بھارتی تحقیقاتی ٹیم کا پاکستان میں آنے کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے والوں کو جانتے ہیں اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ بھی پتہ ہے. بلوچستان سے راہ افسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری پاکستانی موقف کی تصدیق ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ کلبھوشن کے اعترافی بیان پر را کے دیگر ایجنٹوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے کہا ہے کہ خطے کے عوام کی بہتری کے لیے تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بھارت اپنے دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. پاکستان کو را اور دیگر ملکوں کی منفی سرگرمیوں پر بھی تشویش ہے. کلبھوشن کے اعترافی بیان پر اس کے نیٹ ورک کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تاہم کلبھوشن یادو کے لیے بھارتی قونصلر رسائی کی درخواست پر 2008 کے معاہدے کے تحت غور کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان عسکری اور سیکیورٹی تعلقات موجود ہیں اور ایران نے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور تمام دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہیں. پاکستانی JIT نے پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت کا دورہ کیا. ٹیم دورے کے بعد بھارت کی جانب سے دی گئی معلومات کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم اس کی تفصیلات وزارت داخلہ بتا سکتی ہے. سانحہ سمجھوتا ایکسپریس سے متعلق پوچھے گئے سوال پر نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں 48 پاکستانی شہید ہوئے تھے اور ہم یہ معاملہ بھارت کے سامنے بھی اٹھا رہے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ RSS ایجنٹ ضمانت پر ہے. بھارت نے پاکستان کو اس واقعے کی تحقیقات سے آگاہ کرنے کا یقین دلایا، تاہم جواب کے منتظر ہیں. صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ عوام کو فوری اور مفت انصاف کی فراہمی میں محتسب کے اداروں کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. انشورنس محتسب کے علاقائی دفاتر کے قیام سے لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف ملے گا. محتسب کے ادارے اپنے قوانین کو عام فہم بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آگاہی کا بھی اہتمام کریں. وہ اسلام آباد میں وفاقی انشورنس محتسب پاکستان کے علاقائی دفاتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
صدر مملکت نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور میں انشورنس محتسب کے علاقائی دفاتر کے قیام سے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف ملے گا۔ فوری اور مفت انصاف کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات بھی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی انشورنس محتسب کے ذیلی دفاتر کے قیام کا جائزہ لیا جائے۔ سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی اور ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ بے قصور ہوں اور مجھے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ کراچی میں اربوں روپے کرپشن کیس کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیس کی سماعت کے موقع پر ڈاکٹر عاصم کے وکیل عامر رضا نقوی کا کہنا تھا کہ میرے موکل پر فرد جرم عائد کرنے سے پہلے ہمارے اعتراضات بھی سنے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب جب کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو اس کی وجوہات بھی لکھی جانی چاہیے، جو اس کیس میں نہیں لکھی گئیں۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی اور کیس میں مفرور 3 ملزمان اطہر حسین، مسرور حیدر اور عبدالحمید کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ راجن پور کے تحصیل روجھان میں کچے کے علاقے میں پنجاب پولیس، CTT اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں 100 سہولت کار گرفتار اور 4 دہشت گرد زخمی ہو چکے ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آپریشن میں DG خان ریجن کے 1600 پولیس اہلکار، ایلیٹ کمانڈوز اور پنجاب رینجرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ آپریشن کو پاکستان آرمی کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے جاری آپریشن میں اب تک دہشت گردوں کے 100 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 4 دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق علاقے میں موجود دہشت گردوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ آپریشن کے دوران دوسرے صوبوں سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ملحقہ بارڈرز کی سخت ناکہ بندی کر کے عارضی پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں، جبکہ دریائی راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ اور اب ایک نظر عالمی خبروں پر۔ بھارتی ریاست تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر کے باعث 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تلنگانہ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شدید گرمی کی لہر سے اب تک 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ 28 ہلاکتیں ضلع محبوب نگر میں ہوئیں، جبکہ ضلع میدک میں 11 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے علاوہ نظام آباد، کھمام، کریم نگر، عادل آباد اور ورنگال میں بھی ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش میں بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، تاہم کوئی گرمی کی وجہ سے کسی شخص کی ہلاکت کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں آئندہ 2 ماہ تک شدید گرمی پڑنے کا خدشہ ہے۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ کی مشہور فلم ہیرو پنتی کے اداکار ٹائیگر شروف اور عاشقی 2 میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھانے والی شردھا کپور پہلی بار ایک ساتھ ایکشن سے بھرپور نئی بالی ووڈ فلم باغی میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، جس کے نئے گانے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ چھم چھم کے بول پر مبنی یہ گانا میت پروس اور منولی ٹھاکر کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس گانے کی موسیقی کمار نے ترتیب دی۔ ساجد ناڈیا والا کی پروڈیوس کردہ اس فلم میں ٹائیگر شروف ایک باغی نوجوان کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں بہترین اداکاری کے لیے انہوں نے سخت ٹریننگ بھی لی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں شردھا اور ٹائیگر شروف کے علاوہ سدھیر بابو اور پارس اروڑا بھی شامل ہیں۔ یہ فلم رواں سال 29 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سابق مینجمنٹ کے چند اراکین نے PCB کو پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے شاہد آفریدی، عمر اکمل اور احمد شہزاد کو قومی ٹیم سے باہر رکھنے کی تجویز پیش کی ہے، کیونکہ ان تینوں کی خراب اپروچ کی وجہ سے بدترین مقام تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کھلاڑیوں کی موجودگی میں بورڈ ایک مضبوط ٹیم تشکیل نہیں دے پائے گا۔ بورڈ نے اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ان خیالات کا نئے چیف سلیکٹر سے تبادلہ خیال بھی کرے گا۔ شاہد آفریدی نے T20 کی قیادت سے تو استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ابھی تک ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا اور وہ بحیثیت کھلاڑی کھیلنا چاہتے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ آفریدی کے اسپانسرز نے انہیں T20 نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آل راؤنڈر پر بہت سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں مایوس کن کارکردگی کے سبب ان کی مقبولیت میں پہلے کی نسبت کمی واقع ہوئی ہے۔
سابق ٹیم مینجمنٹ کی تجویز سے قطع نظر پی سی بی کوچ وقار یونس اور ٹیم مینیجر انتخاب عالم کی رپورٹس پر بھی غور و خوض کر رہا ہے، جہاں انہوں نے بھی ان تینوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عمر اکمل اور احمد شہزاد دونوں کو متعدد بار مختلف وجوہات کی بنا پر ٹیم سے ڈراپ کیا جاتا ہے، لیکن شاہد آفریدی نے ہمیشہ ان کی اسکواڈ میں واپسی کی حمایت کی۔ موجودہ حالات میں ان تینوں خصوصاً آفریدی کو اسکواڈ سے باہر رکھنا پی سی بی کے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈائریکٹر کرکٹ کے عہدے کے لیے بورڈ نے سابق کرکٹر سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی ہفتے کو کراچی میں سابق کرکٹر سے ملاقات کریں گے۔ ڈائریکٹر کرکٹ کے عہدے کے لیے پی سی بی نے مختلف کرکٹر سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کرکٹ کے لیے کسی پڑھے لکھے کرکٹر کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان ہفتے کو کراچی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ سابق کرکٹر سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین اس حوالے سے اپنے مشیروں مصباح الحق اور یونس خان سے بھی رائے لیں گے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کرکٹ سلیکشن اور ٹیم معاملات کے براہ راست نگران ہوں گے اور غیر ملکی دوروں پر بھی ٹیم کے ساتھ ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر ڈیون براوو آئی پی ایل کے سیزن 9 کی افتتاحی تقریب میں چیمپئن ڈانس کریں گے۔ بھارت میں 9 اپریل سے شروع ہونے والی آئی پی ایل لیگ کے نویں سیزن کا آغاز ممبئی انڈینز اور رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے درمیان میچ سے ہوگا۔ تاہم ایونٹ کی افتتاحی تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے T20 ورلڈ کپ اپنے نام کرنے والی ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر ڈیوائن براوو چیمپئن ڈانس سے کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں مقبولیت حاصل کرنے والے چیمپئن ڈانس نے ویسٹ انڈیز میں دھوم مچا رکھی ہے اور اب اس کا تڑکا آئی پی ایل میں بھی لگایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔